ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آرمی چیف نے جس طرح سے یہ علماء کنونشن سے خطاب کیا ہے اور یقیناً یہ ایک تاریخی خطاب ہے، انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم ظاہر مسلمان ہیں، سب قرآن پاک میں جو اس طرح کی جتنی بھی ہمارے معاشرے میں بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والوں کے متعلق کیا احکامات ہیں، اور جو دین میں جبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے متعلق کیا احکامات ہیں، انہی چیزوں کا ریفرنس دیا آرمی چیف نے۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔ ابھی ان دہشت گردوں کو ریلیجس پلیٹ فارم استعمال کرنے کا موقع اس طریقے سے نہیں ملتا جس طریقے سے شاید آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ملتا ہو۔ ابھی بائے لاج ملک کے جتنے بھی مقتدر علماء کرام ہیں، تمام مسالک سے، تمام مکاتب فکر سے، ان کے اس بارے میں بہت کلیئر فتوے بھی ہیں، بہت کلیئر ان کے رائے بھی ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے اگر کہتے ہیں کہ جو دین والا کام کر رہے ہیں تو غلط ہے، یہ قتل ہے، انسانیت کا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ دین میں انتشار پھیلاتے ہیں، یہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کہنے کو جنگس اب تھوپی بھی ہے پاکستان کے اوپر، تو یہ لوگ ایک قسم کے روح ہے کے مستحق نہیں ہے۔ اور یقیناً یہی باتیں آرمی چیف نے بھی کی ہیں۔ امپورٹنٹ پلیٹ فارم علماء و شیخ کا اس حوالے سے جو بات ان کے اس سلسلے میں پہلے بھی کئی دفعہ بیانات آ چکے ہیں جب بھی ان کی ملاقات علماء و شیخ سے ہوتی ہے، پر یہ اس پہ چونکہ کافی زیادہ لوگ تھے، ان کا مختلف طبقہ فکر سے تعلق تھا، تو اس معاملے میں تو ہمارا دین بہت کلیئر ہے، اور ہمارے ملک میں اس کے معاملے میں بڑی یونانیمٹی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی کچھ علاقوں میں جو دقیانوسی خیالات کے حامل ہیں یا ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ابھی تک وہ سوسائٹی کو لوگوں کو اس طرف استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اتنی رغبت نہیں ہے، اتنی تعلیم نہیں ہے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، دین کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ لوگ یقیناً ان کے ہاتھوں میں استعمال ابھی ہو رہے ہیں۔ بٹ بائی اینڈ لارج سوسائٹی بڑی کلیئر ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں جہاں پر لوگوں کو آپ ملا کے بٹھا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر، وہ یقیناً مثبت نتائج اس کے ملتے ہیں۔ اور اس طرح کا پیغام جب آرمی چیف کی طرف سے، یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہے، تو اس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس امپیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ رابطے، یہ سلسلے جاری رہنے چاہیے، اور اس طرح کے فورم کو بالکل یوز کرنا چاہیے۔ تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑی کلیئر باتیں ہیں اور ہمارے بالکل نیریٹو کے اور ہماری قومی مفادات کے بالکل قریب ہے۔ بالکل بابر صاحب، اور جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی بھی نہیں مانتے ہیں، جس طرح سے بیرونی قوتیں ہمارے ملک میں مداخلت کرتی ہیں اس پر بھی گفتگو کی گئی، ہمارے ملک کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی یہ دہشت گردانہ قوتیں، مسلسل ٹھیس پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، بالخصوص بھارت اس میں ملوث ہوتا ہے۔ بھارت بالکل ملوث ہے، ہر جگہ ملوث ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ ہمارے فاٹا کے پرانے علاقے ہیں جہاں پر دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، تو پاکستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان ہے، اللہ پہ یقین، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں پر اس طرح کے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کسی صورت پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ اور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ یقیناً چاہتی بھی ہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو، لیکن بات سب سے بڑی جو انفارچونیٹ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔